12ویں صدی یعنی اسلام کے سنہرے دور میں شام کے ایک بہت بڑے شافعی اسکالر گزرے ہیں، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے شاید ان کا صرف اتنا ہی نام سنا ہوگا، ابن عساکر، لیکن ان کے بارے میں اس سے زیادہ شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ابن عساکر نے ایک کتاب لکھی تھی، معجم الشیوخ، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے مصر، حجاز اور ایران سے لے کر امو ریور تک کا سفر کیا ہے اور 1400 شیوخ سے تاریخ اور دین کا علم حاصل کیا ہے، کہ جس میں سے 80 اساتذہ فیمیل بھی تھیں، اور علم کے اس سمندر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے 80 جلدوں پر مبنی ایک بہت بڑی تاریخی کتاب لکھی تھی، تاریخ دمشق، 80 جلدوں پر مبنی ایک کتاب۔ اس کتاب میں ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑا ہی نایاب واقعہ لکھا ہے، جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ دمشق میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جس قدر روایات وارد ہوئی ہیں وہ شاید کسی اور صحابی کے متعلق نہیں ہوئی، اور یہ بات سچ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی روایات آتی ہیں، لیکن اس کی دراصل ایک وجہ بھی ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مخالفین پیدا ہو گئے تھے، آپ کے خلاف خوارج نے بھی خروج کر دیا تھا، تو ان حالات میں اس وقت موجود صحابہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہر اس روایت کو بیان کریں کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی کے فضائل، مناقب اور محاسن کے بارے میں سن رکھی تھی، تاکہ ان روایات کے ذریعے وہ ہر اس پروپیگنڈا کا رد کر سکیں کہ جو امیر المومنین کے خلاف ہو رہا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت ان فضائل کے باقاعدہ مستحق بھی تھے، کہ یعنی کہ یہ کوئی فرضی فضائل نہیں تھے۔ And it all makes sense۔ اور یہاں میں اس واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں درج کیا ہے۔ اس واقعے کے مطابق تابعی عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ان کے نابینا ہو جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ان کے پاس 9 افراد آئے کہ جو خوارج میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابن عباس، ہم آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یا تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں یا پھر ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر باہر نکال دیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ میں ہی تمہارے ساتھ آ جاتا ہوں۔ اب عمرو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ابن عباس سے کیا باتیں کی، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابن عباس غصے میں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ افسوس، انہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کی کہ جو 10 ایسے فضائل کا مالک ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کی ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں کہا تھا کہ کل میں اسے بھیجوں گا جسے اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص جسے اللہ کے رسول نے سورہ توبہ دے کر بھیجا تھا کہ وہ مشرکین سے براءت کا اعلان کر دیں، اور کہا تھا کہ اس صورت کو وہی لے کے جائے گا کہ جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا دوست ہے۔ وہ شخص جس نے سیدہ خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ وہ شخص جو اس چادر میں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ ڈال کر سورہ احزاب کی 33ویں آیت تلاوت کی تھی کہ یا اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ وہ شخص کہ جو ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں آپ کی چادر اوڑھ کر سو گیا تھا۔ وہ شخص کہ جس نے تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، تو آپ نے منع کر دیا، اور وہ آپ کے منع کر دینے پر رو پڑے، جس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، کیا یہ زیادہ اچھا نہیں کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو کہ جو موسیٰ کی ہارون سے تھی؟ اے علی، میں چاہتا ہوں کہ جب میں باہر جاؤں تو مدینہ میں تم میرے نائب ہو۔
وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی ہر مومن کا ولی اور دوست ہے، وہ شخص جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں تب بھی کھلا رہا تھا جب سب لوگوں کے مسجد کے صحن میں کھلنے والے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا، وہ شخص جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ مکمل اور نایاب روایت ابن عساکر نے اپنی 80 جلدوں پر مبنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ باقی کتابوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں موجود روایات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کتاب دمشق ہی میں ابو طفیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے مجھ سے کہا کہ ابو طفیل، مجھ سے قرآن کی آیات کے متعلق پوچھ لو، یقیناً میں قرآن کی تمام آیات کے متعلق جانتا ہوں کہ کون سی آیت